Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In this lecture, we will start from book page number 34. Paragraph number 2 on book page number 34. The topic is population growth and its impact on our environment. Industrialization and urbanization is the major cause of waste production. صنعتکاری اور شہروں کا وجود میں آنا سب سے بڑا وجہ ہے جس کی وجہ سے کوڑا کرکٹ پیدا ہوتے ہیں یا فاسد مادے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ شہروں کی وجود میں آنے اور صنعتکاری کی وجہ سے بہت زیادہ کوڑا کرکٹ پیدا ہوتا ہے. As the world's population has grown and became more urban and affluent, جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھ گئی ہے اور لوگ زیادہ شہروں میں آباد ہو گئے ہیں اور امیر ہو گئے ہیں. ایفلوئنٹ، امیر. And the antonym is impoverished. غریب. Affluent, امیر, rich, and impoverished, غریب یعنی کہ poor. Waste production has risen many fold. اس کی وجہ سے جو فاسد مادے ہے، جو کوڑا کرکٹ ہے، وہ بہت زیادہ تناسب سے بہت زیادہ مقدار میں بڑھا ہے. چونکہ دنیا کی آبادی زیادہ ہو چکی ہے اور لوگ زیادہ شہری اور امیر ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے جو کوڑا کرکٹ ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں اضافہ ہوا ہے اس میں، یا اس کی تہوں میں، فولڈ، اس کی تہوں میں اس کی مقدار میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. Every year we dump a massive 2.12 billion tons of waste. ہر سال ہم 2.12 بلین ٹن کا ایک بہت بڑا کوڑا پھینکتے ہیں. کباڑ پھینکتے ہیں. ڈمپ مین پھینکنا. When we throw things after usage, it is called dump. پھینکنا. To throw away something after usage. By 2025, it will become double up its present production. 2025 تک یہ اپنی موجودہ پیداوار کی دگنا ہو جائے گا. یعنی کہ اگر اسی رفتار سے ہم کوڑا کرکٹ پھینکتے رہے تو 2025 تک اس کی مقدار دگنی ہو جائے گی. Rubbish is being generated faster than other environmental pollutants. کوڑا دوسرے ماحولیاتی ماحول آلودہ کرنے والوں چیزوں کے بنسبت بہت تیزی سے پیدا ہوتا ہے، انکلوڈنگ گرین ہاؤس گیسز، اور اس میں گرین ہاؤس گیسز بھی شامل ہے. یعنی کہ کوڑا دوسرے ماحول آلودہ کرنے والے عناصر کے نسبت بہت تیزی سے پیدا ہوتا ہے، جس میں گرین ہاؤس گیسز بھی شامل ہے. ربش اینڈ لیٹر. کوڑا، ربش. پلاسٹک کلاگز the world's oceans and rivers. جو پلاسٹک ہے، پلاسٹک بیگز and other things made of plastic. پلاسٹک کلاگز the world's oceans and rivers. پلاسٹک دنیا کے سمندروں اور دریاؤں کو بند کر دیتا ہے، اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے. کلاگز، رکاوٹ ڈالنا، بند کرنا. causing flooding in developing world cities، جس کی وجہ سے ترقی پذیر دنیا کے شہروں میں سیلاب آتے ہیں. پلاسٹک دنیا کے سمندروں اور دریاؤں کو بند کرتی ہے، اس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ترقی پذیر دنیا کے شہروں میں سیلاب آتا ہے. فلڈنگ، سیلاب. The impact of these factors is so enormous on the environment. ان چیزوں کا، ان عناصر کا
ماحول پر اثر اتنا زیادہ ہے, اتنا شدید ہے, انارمس, بہت بڑا. بہت بڑا یا شدید, enormous, that scientists use the term Anthropocene epoch for our time, کہ سائنسدانوں نے ہمارے اس دور کے لیے انسانیت کا دور یا انسانیت کا عہد کی اصطلاح استعمال کی ہے, Anthropocene epoch. انسانیت کا عہد یا دور. What is Anthropocene epoch? An era, a time when human activities are affecting the environment, the ecosystem. It is called Anthropocene epoch. An era or a time when human activities are affecting and badly affecting the ecosystem, our environment, the biodiversity. It is called Anthropocene epoch. The impact of these factors is so enormous on the environment that scientists use the term Anthropocene epoch for our time. ان عناصر کا ہمارے ماحول پر اثر اتنا شدید ہے کہ سائنسدانوں نے ہمارے اس دور کے لیے انسانیت کا عہد کا اصطلاح یا نام استعمال کیا ہے, which means the dominant influence of humans on the and their activities on the environment. جس کا مطلب ہے کہ جب انسانوں اور ان کی سرگرمیوں کا ماحول پر شدید اثر پڑے, حاوی یا بہت زیادہ اثر پڑے. ڈومیننٹ مین حاوی, غالب. غالب یا حاوی. As the world population continues to grow, more people will use more resources and create more waste. جیسے جیسی دنیا کی آبادی بڑھتی جائے گی, زیادہ لوگ زیادہ وسائل استعمال کریں گے اور اس سے زیادہ کوڑا پیدا ہوگا, فاسد چیزیں پیدا ہوگی. But how many people can earth support? لیکن دنیا میں کتنے لوگ سما سکتے ہیں؟ کتنے لوگ, کون سی تعداد ہے جو دنیا میں سما سکتی ہے؟ یعنی کہ لوگوں کی آبادی کی وہ کون سی تعداد ہے جو دنیا کے لیے کافی ہے. ان دا ویو آف سائنٹسٹ, سائنسدانوں کے نقطۂ نظر سے, دا فگر رینجز فرام 500 ملین ٹو مور دین 1 ٹریلین. سائنسدانوں کے نقطۂ نظر سے یہ اعداد و شمار 500 ملین سے لے کر 1 ٹریلین تک ہے. دس رینج از کالڈ دا کیرنگ کیپیسٹی آف ارتھ. اس حد کو زمین کی گنجائشی حد کہا جاتا ہے. دس رینج از کالڈ دا کیرنگ کیپیسٹی آف ارتھ, یعنی کہ اس حد کو زمین کی گنجائشی حد کہا جاتا ہے. رینج. ہیئر وی سے a limit, a limitation. Range mean حد, and we can say range سلسلہ. A continuous of mountains is called many in number. Continuously mountains are called range. Whether we have 500 or 1 trillion, ہاں یہ تعداد 500 ہو یا 1 ٹریلین ہو, we still have one planet. پھر بھی ہمارے پاس صرف یہی ایک سیارہ ہے, یہی ایک جو زمین ہے, which has limited resources, جس میں وسائل کی تعداد بہت محدود ہے, بہت کم ہے. اگر یا ہاں یہ 500 ملین ہو یا 1 ٹریلین ہو, 1 ٹریلین ہو, پھر بھی ہمارے پاس رہنے کے لیے صرف یہی ایک سیارہ ہے جس میں وسائل بہت محدود ہے. To maintain the delicate balance between population growth and environmental limitations, ماحولیاتی حدود اور بڑھتی ہوئی آبادی کے درمیان اس نازک توازن کو برقرار رکھنے کے لیے, delicate, delicate mean نازک, something that is so soft, delicate, نازک, thin, something that is thin and not strong. بڑھتی ہوئی آبادی اور
ماحولیاتی حدود کے درمیان اس نازک توازن کو برقرار رکھنے کے لیے دیر از نو سنگل ایزی سولوشن، اس کا کوئی ایک آسان حل نہیں ہے۔ آل آپشنز مسٹ بی پارٹ آف دا سولوشن، تمام موجودہ وسائل اس حل کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس جو بھی وسائل، جو بھی ذرائع ہے وہ اس حل کا حصہ ہونا چاہیے۔ فرسٹ آف آل، سب سے پہلے وی شوڈ ایجوکیٹ پیپل اباؤٹ دیئر ایکشنز اینڈ دیئر افیکٹس آن دا انوائرمنٹ۔ پہلے تو ہمیں لوگوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ لوگوں کو ان کے اعمال اور ان کے اعمال کا جو اثر ماحول پر پڑتا ہے، ہمیں لوگوں کو وہ سکھانا چاہیے، وہ تعلیم دینی چاہیے کہ وہ جو اعمال کرتے ہیں ان کا ماحول پر کیا اثر پڑتا ہے۔ Moreover, we need to reassess our consumption patterns۔ اس کے علاوہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، کس بے دردی سے مختلف قسم کے وسائل اور ذرائع کا ہم استعمال کرنا چاہیے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ ری ایسس، غور کرنا۔ کنزمپشن پیٹرنز یعنی کہ چیزوں کو استعمال کرنے کا طریقہ کار۔ وی نیڈ ٹو ریڈیوس دا اماؤنٹ آف ریسورسز وی کنزیوم۔ ہمیں چاہیے کہ جس مقدار سے ہم وسائل کو استعمال کر رہے ہیں اس میں کمی لائے۔ ریڈیوس مین کم کرنا، ریڈیوس۔ انہانس مین بڑھانا، اضافہ کرنا۔ ریڈیوس مین تخفیف کرنا، انہانس مین اضافہ کرنا۔ ٹیک شارٹر شاورز ان باتھنگ، نہاتی ہوئی پانی کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ سے نو ٹو دا یوز آف پلاسٹک کا استعمال بالکل ترک کرنا چاہیے۔ بائی لیس، خریداری کم کرنی چاہیے۔ اینڈ ریسائکل اور ویسٹ، اور جو چیزیں ہم نے استعمال کی ہے، جو چیزیں فضول ہو چکی ہے، ضائع یا کوڑا بن چکی ہے، اسے ریسائکل کرنا چاہیے، یعنی کہ دوبارہ قابل استعمال کرنا چاہیے۔ We need to reduce the amount of resources we consume, take shorter showers in bathing, say no to the use of plastic, buy less and recycle our waste۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وسائل کا جو استعمال کر رہے ہیں اس میں کمی کریں، یعنی کہ نہاتی ہوئی پانی تھوڑا استعمال کرے، جو پلاسٹک ہے اس کا استعمال بالکل ختم کرے، خریداری کم مقدار میں کرنی چاہیے، اور جو چیزیں کوڑا بن چکی ہے، فضول ہو چکی ہے، اسے دوبارہ قابل استعمال کرے۔ ملینز اراؤنڈ دا ورلڈ اڈاپٹ دس بیہیویئر۔ دنیا میں رہنے والے کروڑوں لوگ اگر اس طریقہ کار پر عمل کرے، اینڈ مینیج دا گروتھ آف پاپولیشن، اور جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس پر قابو لائے، وی ول ہیو دا اپرچونٹی ٹو لیڈ این انجوائبل اینڈ فل لائف۔ تو ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم ایک پرلطف اور مکمل زندگی بسر کر سکیں، اینڈ آور فیوچر جنریشنز ول فائنڈ ارتھ اے پلیس ورتھ لیونگ، اور ہماری جو آنے والی نسلی ہے ان کو یہ روئے زمین، یہ دنیا زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین جگہ ملے گی۔ ورتھ لیونگ پلیس، اے پلیس ویئر ون کین انجوائے لیونگ۔ It is the end of this lesson, chapter 4. So nice of you. Allah Hafiz.